کی زبان ہی سنتے ہیں۔ السلام علیکم عدنان۔ میرا تعلق پنجاب سے، اور ہم پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ کھیتی باڑی کر کے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ یہ واقعہ 1999 کا، جب میری والدہ کی شادی ہوئی اور وہ شادی کر کے اپنے سسرال یعنی کہ میری دادوں کے گھر چلی گئیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بہت چھوٹا تھا۔ خیر، ہمارا گاؤں شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر جنوب کی طرف واقع ہے۔ بہت ہی خوبصورت بڑے بڑے کھیت اور میوہ جات کے باغات سے مالا مال، اور ہمارا گھر گاؤں کے آخری سرے پہ ہے۔ ہمارا پورا خاندان یعنی کہ چچا، تایا وغیرہ ہم لوگ ساتھ رہا کرتے تھے، اور وہ بھی شادی شدہ تھے۔ اس ٹائم میں پیدا نہیں ہوا تھا، اور ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے تھے۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا، مان لو 7 کنال کا گھر تھا۔ خیر، میں بھی اس واقعے کی طرف آتا ہوں۔ میری والدہ کی اپنے گھر میں ڈیوٹی تھی کہ وہ گائیں اور بھینسوں کو چارہ دیتی تھی، کیونکہ پہلے کی لیڈیز بھی کھیتی باڑی میں مردوں کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ گھر کے کام کاج کے علاوہ بھی وہ ایسے کام کر لیا کرتی تھی، جیسے بھینسوں کو چارہ دینا، گھاس وغیرہ کاٹنا اور دودھ وغیرہ نکالنا۔ ہمارے گھر میں ایک طرف کمرے تھے اور دوسری طرف آخری سرے میں مال مویشی کا ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ سردی اپنے عروج پہ تھی، اور ہمارے گاؤں میں اس وقت بجلی نہیں آئی تھی، کیونکہ گاؤں میں رات جلدی ہو جاتی تھی اور لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ ایک رات تقریباً 1:30 بجے کے ٹائم میری آنکھ اچانک کچھ عجیب آوازوں سے کھل گئی، اور میں اٹھ بیٹھی تو باہر گھر کے آنگن میں مجھے کسی کی باتوں کی سرگوشیاں سنائی دی۔ تقریباً رات کا دوسرا پہر شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ رات کے تقریباً 1:30 سے 2 ہو رہے تھے۔ میں چارپائی سے اٹھی، سوچا باہر دیکھوں کون ہے جو باہر آنگن میں رات کے اس پہر بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے باہر جھانکا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں اس کمرے سے باہر آنگن میں آئی اور گھر میں ہر طرف دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ اپنے کمروں میں آرام سے سو رہے تھے، دروازے بند کیے ہوئے تھے، کیونکہ سردی انتہا کی تھی۔ تو میری والدہ کہتی ہیں کہ میں واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹی۔ جو ہی پلٹی، مجھے دور گھر کے اس کونے سے جس طرف بھینسوں کا کمرہ تھا، اس کمرے سے ہلکی روشنی نظر آئی۔ ویسے کافی بہادر تھی میری والدہ، تو کہتی ہیں کہ میں اس کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ سوچ کے کہ شاید کوئی اپنا لالٹین شام کو بھول گیا ہوگا۔ اس رات سردی بھی اتنی تھی کہ پیروں میں جرابیں ہونے کے باوجود پیر شل ہو گئے تھے۔ تو میں جو ہی اس کمرے میں داخل ہوئی تو لالٹین کمرے کے ایک سرے پہ لٹکا ہوا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگی۔ لالٹین دیوار میں کیل سے لٹکا ہوا تھا، تو میں اسے اٹھانے لگی۔ یکدم بھینس کے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی کہ اسے مت اٹھاؤ، یہ میری ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ میری ساس یعنی کہ میری دادی تھی، جو بھینس سے دودھ نکال رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن جاتے وقت لالٹین نہ بھول جانا۔ میں کمرے سے باہر آئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک ان کی نظر ساس یعنی کہ میری دادی کے کمرے کے دروازے پر پڑی، جو کہ بند تھا۔ میں نے جا کر دروازہ چیک کیا تو اندر سے بند تھا۔ مجھے کچھ شک سا ہو گیا۔ میں واپس پلٹی اس کمرے کی طرف جس میں دادی بھینس سے دودھ نکال رہی تھی۔ جب اندر کمرے میں گئی تو میں نے آواز لگائی کہ کون ہے وہاں؟ تو آواز آئی کہ میں نرگس۔ میں نے کہا آپ کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند ہے، پھر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بہو، میں آج اپنے کمرے میں نہیں سوئی، اپنے بیٹے کے کمرے میں تھی، اور اس کو چائے چاہیے تھی، اس لیے میں دودھ نکال رہی تھی۔ تو میں ان کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے پہلے بھی ان سے کہا کہ لائیں مجھے دے دیں، میں دودھ نکال دیتی ہوں، پھر وہ نہ مانی تھی۔ اس دفعہ بھی میں نے کہا لائیں میں کر دیتی ہوں۔
ان سے کٹورا لے کے میں بیٹھ کر بھینس سے دودھ نکالنے لگی تو وہ بالکل میرے قریب پیچھے کھڑی ہوئی. میں نے کٹورا بھر دیا اور بیٹھے بیٹھے ان کو تھما دیا. میں اٹھنے جا رہی تھی. وہ خالی کٹورا پھر دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کو پھر بھر دو. میں نے پھر بھر دیا اور ان کو دے دیا. پھر اٹھنے جا رہی تھی کہ ایک بار پھر خالی کٹورا مجھے دیتے ہوئے بولی کہ اس کو بھر دو، اور ساتھ ہی عجیب ہنسی سے ہنسنے لگی. میری والدہ کہتی ہیں کہ اچانک میری نظر ان کے چہرے پر پڑی جو کہ نہایت ڈرا دینے والی ہو گئی تھی. اس کے بال اوپر کی طرف کھڑے ہو گئے تھے اور چہرہ اتنا بدصورت اور کالا. اس میں سفید دانت ایسے دکھ رہے تھے جیسے اندھیرے میں روشنی. اس کے بعد میری نظر ان کے پیروں پر پڑی جو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے، تو میری والدہ کہتی ہیں کہ میں نے کٹورا پھینک کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی. اس کے بعد اپنے کمرے کی طرف بھاگی. سب لوگ شور سن کر ہمارے کمرے میں آ گئے اور میری ساس یعنی میری دادی اپنے اس روم سے نکل کے میری والدہ کے پاس آ گئی، جس سے پتہ چلا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی سو رہی تھی. میری والدہ ایک ہفتے تک بیمار رہیں. ایک ہفتے کے بعد یہ کہانی انہوں نے سب کو سنائی. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. یہ سٹوری ہمیں معروخ نے بھیجی ہے. السلام علیکم. آج کی سٹوری ایک ہانٹیڈ ہاؤس کی ہے. میرا نام معروخ ہے اور آج میں جو سٹوری آپ کو بتاؤں گی یہ ایک دم سچی ہے. نومبر 11 کو ہم نے اپنا نیو ہاؤس بائی کیا اور ہمارے گھر میں 2 کمرے، 2 باتھ روم، چھوٹا سا کچن، لیونگ روم جو ہمارا روم ہے اس کے بالکل ٹھیک پیچھے ایک ہانٹیڈ ہاؤس ہے. وہ گھر 3 منزلہ ہے لیکن وہ مکان بالکل خالی ہے اور تینوں پورشن میں کوئی نہیں رہتا. کم سے کم جب سے ہم موو ہوئے ہیں میں نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا اور اس مکان کی حالت ایسی ہے کہ کوئی وہاں رہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس کے 3rd فلور پہ لائٹ چلتی ہے اور کبھی کبھی فلکنگ ہوتی ہے. یہ میں نے پہلی بار نوٹس کیا اور وہاں پہ سارا سامان بکھرا ہوا ہے. اور ایک دن کسی کے اتنی تیز بولنے کی آواز آ رہی تھی اور ایک بوڑھا سا آدمی اتنی درد بڑی آواز میں رو رہا تھا. اس کی آواز ایسی تھی جیسے بہت تکلیف اور کسی کو بلا رہا ہو، اور یہ آوازیں رات کو 12 بجے آ رہی ہوتی تھی. پھر میں کیا سنتی ہوں کہ ایک لڑکی کے غصے میں چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور اس گھر کے نیچے ایک بڑی سی باسکٹ پڑی ہے اور نیچے بہت خاموشی ہے. میری گلی بھی بہت سنسان ہے. ایک دن نیچے والے فلور میں میں گاربیج پھینکنے جا رہی تھی تو میں نے بہت بیمار سا کتا دیکھا اور ایک اتنے لمبے قد والی عورت دیکھی جو اتنی لمبی تھی کہ اس نے وائٹ ڈریس پہنی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے ان میں کوئی جان ہی نہیں تھی اور اس کا رنگ اتنا گہرا تھا اور اس کے ہاتھ اتنے لمبے اور پورا ہاتھ بالوں سے بھرا ہوا تھا. اور عجیب بات یہ تھی کہ اتنی سردی میں میں نے ڈبل جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ فریز ہو رہے تھے مگر وہ خالی وائٹ ڈریس میں تھی اور کتے کو غصے سے کچھ کہہ رہی تھی. پھر اس کے بعد میں نے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا. ابھی جو میں نے بتایا کہ میں نے 2nd فلور پہ ایک لڑکی دیکھی جو بہت لمبی اور اتنے لمبے بال اور سفید فراک پہنی ہوئی تھی اور اتنا سامان بکھرا ہوا اس میں کھڑی تھی اور اچانک غائب ہو گئی. میں بہت جلدی اس کی پکچرز بھی آپ سے شیئر کروں گی. تو بہت بہت شکریہ معروخ آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. السلام علیکم عدنان. یہ سٹوری کچھ سال پہلے کی ہے. میں اور میرا دوست یونی میں لیٹ رکا کرتے تھے. ہمیں بہت مزہ آتا تھا. کافی دیر ہم گپ شپ لگاتے رہتے تھے اور جانے کا موڈ ہی نہیں ہوتا تھا. اب کچھ ہوا یوں کہ اس دن ہم کینٹین پہ بیٹھے تھے. 9:30 بج رہے ہوں گے. موڈ ہوا کہ ذرا رات میں یونی ایکسپلور کرتے ہیں اور ادھر ادھر نکل گئے اور ادھر ادھر گھومے. آرٹ لوبی، فارمیسی سے لے کے کیمسٹری. ہم کیمسٹری کینٹین کے باہر والے روڈ پہ ایسے ہی رک گئے. باتوں میں مذاق میں لگے ہوئے تھے کہ یہ دیکھو وہ دیکھو.
کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ پیچھے سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم پیچھے پلٹے کہ ہمیں ریئلائز ہوا کہ وہ بلیک قمیص شلوار میں ایک ایجڈ انکل ہے جو چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور انہوں نے سانس لیتے ہوئے آواز دی اور بات ایسے کر رہے تھے جیسے کرا رہے ہوں۔ ہمیں لگا شاید انہیں کچھ ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ہم نے ان سے پوچھا۔ ہم نے کہا انکل خیریت ہے، آپ درد میں لگ رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں عجیب سی تھیں، گول گول اور شیشے کی طرح ٹرانسپیرنٹ سی۔ ہم نے سوچا مے بی ایج کی وجہ سے کوئی آنکھوں میں پرابلم ہوگی۔ انہوں نے درد بھری آواز میں کہا کہ بیٹا گھر جا رہا ہوں لیکن مشکل ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا ہم چھوڑ دیتے ہیں بائک پہ۔ بائک کا کہا تو انہوں نے فوراً سے بولا نہیں نہیں، میں ایسی چیزوں پہ نہیں بیٹھتا۔ ہمیں عجیب سا لگا اور میں نے دوست کی طرف دیکھا اور پھر بولا انکل آپ کے ساتھ چلتے ہیں آپ کے گھر تک، آپ ہاتھ پکڑ لیں۔ یہ بات سن کے وہ عجیب سا مسکرائے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب ہم الفا بیٹا گیم والی چرنگی سے شیخ زید کی طرف جانے والی روڈ پہ چل پڑے۔ چلتے چلتے میں نے انکل کو دیکھا تو انکل سیدھا آگے کی طرف دیکھ رہے تھے اور عجیب سی چال چل رہے تھے۔ ان کے ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے اور ان کی سانس لینے کا انداز ایسا تھا کہ ناک سے سیٹی بج رہی تھی۔ میرا دوست پکڑ کے ساتھ چل رہا تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد اچانک انکل نے میرا ہاتھ چھوڑا اور آگے بڑھ کے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں نے آواز لگائی لیکن انکل چھلانگیں لگاتے ہوئے درختوں کے پیچھے چلے گئے۔ پہلے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، اب وہ اتنی پھرتی سے بھاگتے ہوئے اس جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ میں نے دوست کو دیکھا، ہم دونوں پینک میں آ گئے۔ شوق الگ تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ ابھی درد کے مارے چل نہیں پا رہا تھا، کرا رہا تھا۔ دوست نے فوراً موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور میں جلدی سے پیچھے کی بیٹھ گیا اور ہم تیزی سے گیٹ کی طرف چلنے لگے۔ ڈر اور سکتے کی حالت میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جنگل سے وہی بوڑھا تیزی سے بھاگتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کسی لینگویج میں کچھ بول رہا ہو، اور عجیب گھرا رہا تھا اور اس کی ہائٹ لمبی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے دوست کو چلا چلا کے کہا کہ بھگا بھگا۔ دوست نے سپیڈ اور بڑھائی اور مسجد تک وہ بندہ ہمارے پیچھے سے غائب ہو گیا۔ مسجد سے شیخ زید گیٹ تک ہم نے اور سپیڈ میں بائک چلانا شروع کر دی۔ اب ایک بار پھر آوازیں آئیں اور وہ بندہ میرے رائٹ سے جنگل سے ایک دم سے نمودار ہوا۔ ہم تیزی سے بائک بھگاتے رہے۔ ہر تھوڑی دیر میں یہی ہوتا رہا کہ کبھی وہ چیز رائٹ پہ نظر آتی، کبھی وہ لیفٹ پہ، جیسے وہ لائٹ سپیڈ میں ہم سے آگے پہنچ رہی ہو۔ جب ہم سیکیورٹی گارڈ کے پاس پہنچے، ہمیں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور ہم حواس باختہ ہوئے تھے۔ ہم نے سیکیورٹی گارڈ کو پورا واقعہ بتایا تو وہ ہنسا اور بولا یہ سب چیزیں یہاں عام ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہم گھر چلے گئے۔ ایک ہفتہ بیمار رہے اور یونیورسٹی نہیں آئے۔ وہ دن اور آج کا دن کبھی دیر تک ہم یونیورسٹی میں نہیں رکے۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ چلتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں نور نے بھیجا۔ چلتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم عدنان، یہ واقعہ ہمارے ساتھ سعودیہ میں پیش آیا۔ میرا نام نور ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 8 سال کی تھی اور سعودیہ کے شہر جدہ میں اپنے امی ابو اور ایک بڑی بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ میری بڑی بہن 10 سال کی تھی۔ میرے ابو صافا کمپنی میں انجینئر تھے، اس لیے ابو نے کمپنی کے پاس گھر لینے کا سوچا۔ گھر کافی کم ریٹ میں مل گیا تھا۔ میرے ابو پورا دن کمپنی میں ہوتے تھے اور رات کو ہی ان کی واپسی ہوا کرتی تھی۔ اس دوران ہم گھر میں اکیلے ہوتے۔ گھر سے کمپنی تک کا رستہ 30 منٹ کا تھا، پر اس گھر میں کچھ عجیب معاملات ہونا شروع ہوئے۔ ایک دفعہ رات کا وقت تھا، ہم سب سو رہے تھے۔ ابو نے آج گھر لیٹ آنا تھا، امی سو رہی تھیں اور میری امی کو لگا
کہ امی کی ٹانگ پر کسی نے اپنا ہاتھ رکھا اور وہ ہاتھ بالوں سے بھرا ہوا۔ امی اسی وقت اٹھی تو امی کو ٹانگوں کے پاس بال پڑے ہوئے ملے اور دیکھ کے میری امی کافی ڈر گئی تھی، پر وہ بال انسانی بال تھے۔ میرے ابو ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ امی نے اس بات کا ذکر ان سے نہیں کیا، پر امی پریشان رہنا شروع ہو گئی۔ پھر ایک دن میری امی کو میرے نانا کی آواز ایک سٹور روم سے آنا شروع ہو گئی، جس میں بہت اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ میرے نانا ابو کی وفات کو 11 سال ہو چکے تھے۔ میری امی بہت ڈر گئیں، اور پھر میری امی نے ان سب کا ذکر میرے ابو سے کیا، ان کو بتایا، اور وہی ہوا کہ میرے ابو نے اس بات پہ یقین نہیں کیا، پر وہ بال امی نے الماری میں کہیں چھپا کر رکھے تھے جو خود بخود ہی غائب ہو گئے، اور اس بار ہماری چیزیں کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتی اور کچھ دیر بعد کہیں اور سے ملتی۔ پر اس دوران اب میرے اور میری بہن کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، پر ایک بار میرے ابو کو سوتے ہوئے کسی نے گلا دبایا۔ اس کے بعد ابو کو بھی یقین ہونا شروع ہو گیا، پر ہم نے کسی بابا کو نہیں بلایا اور نہ ہی گھر چھوڑا۔ میری امی نے ان واقعات کے بعد ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت سننا شروع کر دی اور ہمیں بھی سنایا۔ آپ یقین مانو اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا، پر ایک بات ہوتی رہی، وہ میرے نانا کی آواز سٹور روم سے آنا بند نہیں ہوئی، جو کہ صرف میری امی کو ہی آتی تھی، لیکن میری امی اس سے ڈری نہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم پاکستان شفٹ ہو گئے۔ ہمیں پاکستان شفٹ ہوئے بھی 10 سال ہو چکے ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم کہ اس کے بعد میری امی کے ساتھ پھر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تو بہت بہت شکریہ نور آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوریز۔ اگر آپ کو سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کے ساتھ ایسے کوئی واقعات پیش آئیں تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا ایک واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ چاہیں تو اپنا وائس میسیج بنا کے ہمیں شیئر کر سکتے ہیں یا ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔